کی اور سچ کی سب سے بڑی نشانی. میری گزارش ہے کہ آپ حضرات نے اب 8 فروری بہت قریب ہے، آپ نے فیصلہ دینا ہے. آپ سے رائے لی جا رہی ہے کہ آپ نے ان امیدواروں میں سے اپنے نمائندے کا انتخاب کرنا ہے. یہ آپ کے پاس فیصلہ ہے. جس طرح مولانا صاحب تفصیل سے آپ سے عرض کر رہے تھے کہ یہ گواہی بھی ہے، یہ امانت بھی ہے، یہ سفارش بھی ہے. آپ کے سامنے نمائندے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو پہلے آپ کے نمائندے رہ چکے ہیں. آپ ان کے کردار سے، ان کی خدمات سے بخوبی آگاہ ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ انہوں نے کیا کیا شہر کے لیے. پچھلے سالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں، دونوں امیدواروں کو بڑے جو نمائندے یہاں سے منتخب ہوئے ان کو 5 سال کا عرصہ یہاں آپ کی نمائندگی کے لیے ملا. لیکن وہ اس مانسہرہ شہر کے لیے کون سا بڑا پروجیکٹ لے کر آئے وہ آپ کے سامنے ہے. یقیناً آج بھی اگر اس شہر کے اندر بات کی جاتی ہے تو لوگ پانی کو ترس رہے ہیں. آج بھی اگر یہاں پہ بات کی جاتی ہے تو لوگ سیوریج لائن کے لیے پریشان ہیں. اور آج بھی اگر یہاں پہ بات کی جاتی ہے تو قبرستان کی بات کی جاتی ہے. تو یہ ساری مشکلات جن سے آج بھی ہمارا یہ شہر دوچار ہے، اگر وہ مسائل حل نہیں ہوئے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نمائندے کے انتخاب کے اندر جو ضرورت تھی اس کو ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ اس سے ہٹ کر باقی نسبتوں پہ ہم نے اپنا ووٹ استعمال کیا. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جب 8 فروری کو فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے حق کو سامنے رکھ کر، سچ کو سامنے رکھ کر، دیانت کو سامنے رکھ کر، کردار کو سامنے رکھ کر، خدمت کو سامنے رکھ کر آپ نمائندوں کو سامنے رکھیں. میں اپنے آپ کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ علماء کرام جنہوں نے مجھے اس میدان میں اتارا ہے ان کے سامنے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ سارے نمائندوں کے مقابلے میں مجھے سامنے کھڑا کریں اور مجھے موازنہ ان کے ساتھ کریں. انشاءاللہ جس حوالے سے بھی آپ کہیں گے میں آپ کے ہر موازنے پہ اور آپ کے ہر ترازو پہ پورا اترنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے علماء کے اس اعتماد پر اعتماد کیا، علماء کے اس جرگے کو آپ نے تسلیم کیا، 8 فروری کو آپ نے کتاب کے حق میں اپنے رائے دی، تو میں ان حضرات کی موجودگی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جو بھی حقوق ہوں گے ان کی میں حفاظت کروں گا. 8 تاریخ تک آپ نے ہمارے لیے جاگنا ہے. اپنے نمائندے کے انتخاب کے لیے آپ نے متحرک ہونا ہے. لیکن 8 تاریخ کے بعد انشاءاللہ میں آپ کا چوکیدار بن کر، آپ کا خدمتگار بن کر اس مانسہرہ شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ دن رات ایک کروں گا انشاءاللہ. میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ جو حالات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یقیناً صوبے کے اندر جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہوگی. اور جس طرح ہمارا ترقیاتی کاموں کا ایک تسلسل ہے، الحمدللہ ہم یہاں پہ ترقیاتی کام پہلے بھی آپ کے شہر میں علماء کی جماعت اور MMA کے دور میں علماء ہی نے کیے ہیں. آپ کا بائی پاس جو آج بنا ہوا ہے یہ اکرم خان درانی نے دیا ہے. آپ کے یہاں پر گرلز کالج 2 بنے ہوئے ہیں، دونوں اکرم خان درانی نے دیے ہیں. آپ کے ڈگری کالج کو پوسٹ گریجویٹ کالج اکرم درانی خان نے بنایا ہے. آپ کے کامرس کالج کو پوسٹ گریجویٹ کالج اکرم درانی نے بنایا ہے. آپ کے کنگ عبداللہ اسپتال کو نیا کنگ عبداللہ اسپتال سعودی عرب سے منظور کروا کے یہ تعمیر یہ اکرم درانی نے کی ہے. اس کے علاوہ سینکڑوں لنک روڈ آپ کے شہر کے چاروں اطراف میں پھیلانے کا یہ کریڈٹ بھی اکرم درانی کے پاس ہے. لیکن افسوس اس کے بعد آنے والی حکومتوں میں 3 ادوار گزر گئے لیکن انہوں نے اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا. اگر ان ادوار میں کام ہوتے تو آج مانسہرہ شہر میں یہ محرومیاں نہ ہوتی. میں آپ کو اعتماد دلاتا ہوں ہم وہیں سے
اس تسلسل کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اس شہر کے اندر ایک نئی صبح لائیں گے اور ایک نئے کردار کے ساتھ یہاں آپ کی انشاءاللہ خدمت کریں گے. یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اپنے فرض منصبی کو الحمدللہ سمجھتے بھی ہیں اور اس کے لیے انشاءاللہ بھرپور کردار بھی ادا کریں گے. میں یہی عرض کرتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے. اس کے بعد ہم نے ڈانگری جانا ہے, 4 بجے کا وقت وہاں کا ہے. اسی طرح مختلف رات دیر تک پروگرام ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں, دین سے محبت کرنے والے ہیں, علماء سے محبت کرنے والے ہیں, علماء کی ایک بات پہ آپ اعتماد کرنے والے ہیں. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں آپ ایک مولوی صاحب جو آپ کی مسجد کا امام ہے اس کی بات پہ اتنا یقین کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات کو حلال کہے تو آپ حلال سمجھتے ہیں, وہ کسی کو حرام کہے تو آپ حرام سمجھتے ہیں. تو جہاں پر علماء کا اتنا گلدستہ اکٹھا ہو کر آپ کو اگر ایک بات کا کہے گا تو آپ ضرور اس پہ مانیں گے, سب مانیں گے انشاءاللہ. میں انہی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں. 8 فروری قریب ہے. آپ سب نے اس حق کا مدعی بننا ہے, سچ کا مدعی بننا ہے, کتاب کا مدعی بننا ہے, اپنے مستقبل کو سنوارنے کا مدعی بننا ہے. اور اس کے لیے جو دن باقی ہے اس میں پوری محنت, پوری کوشش کے ساتھ اپنے پورے خاندان, پورے اقربا اور پورے متعلقین کے ساتھ اس ووٹ کو کتاب کے حق میں استعمال کرنا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھا کے سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب بھی